روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا. کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں، اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو، بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا. یہ پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت طے ہوئی ہے. دوسری چیز جو ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے، جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں، اور بالخصوص ڈیزل جس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ قلت ہے، جس کی وجہ سے پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا، اور اتنا ہی ڈسکاؤنٹ جتنا کسی کو بھی دنیا میں مل رہا ہے. تیسری چیز، اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو کیونکہ ایل این جی کا پریشر بہت زیادہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک. ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے، اور اس گلوبل فیبرک میں ہم سب نے، پوری دنیا نے کلائمیٹک چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وی ہیو ٹو گو گرین، یعنی ہم نے آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی. ہم بھی بھولے پن میں ان کی بات مانتے رہے. پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلہ کے کارخانے کھول دیے اور ہم بیٹھے رہ گئے، اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی ایل این جی خرید لی، لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے. تو وہ تمام تیل، وہ تمام ایل این جی، وہ تمام گیس جو ایک گلوبل فیبرک کا حصہ تھا، ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی، وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر، یعنی ایک پیوند بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک پہ. تو ان کا کوئلہ اور ہمارا کوئلہ کوئی جواب نہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا، یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستانی عوام، پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے، ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سولو کریں گے. تو جہاں پہ ان کے پاس ایل این جی کم تھی یا نہیں تھی، وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی جو انہی کے وفد کا حصہ تھیں، جن کے پاس کچھ ایل این جی موجود ہے. تو ان سے ہماری بات چیت ایل این جی کے لیے شروع ہو گئی. ان کی سرکار، روس کی سرکار جو ہے وہ نئی ایل این جی کی ٹرینز لگا رہی ہے، یعنی ایل این جی بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں. اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے ریئلی لائف لائن ثابت ہوئے ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے. تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا، ڈسکاؤنٹڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل. پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع ایل این جی کے لیے، اور ان کی سرکاری جو ایل این جی کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہی نہیں صرف، یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا، آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی. ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائن پہ. ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پائپ لائنز کے اندر. کچھ ہمارے پرانے معاہدے ہیں جن کی ان پہ میں کیا تبصرہ کروں مناسب نہیں، مگر بہرحال ہمارے معاہدے کچھ
اگریمنٹس پوری طرح تو کنٹریکچول اگریمنٹس تو نہیں ہے مگر پر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے, تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی, اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں, ہم کمیٹڈ ہیں, ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چاہیے, اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے. تو دو بڑی جو ہمارے معاہدے ہیں, ایک ہماری وہ جو پاکستان سٹریم جس کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کہتے ہیں, اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات طے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپڈ گیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی, ان پہ بھی گفتگو شروع ہو گئی. تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشین وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا. سمری دوبارہ پیش کرتا ہوں. ڈسکاؤنٹڈ کروڈ خام تیل, ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول, ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری کانورسیشن شروع ہو گئی ہیں, ان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی گفتگو شروع ہو گئی ہے, اور اس کے علاوہ پائپ لائنز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آگے بڑھے ہیں, اور ہم نے اس مرتبہ ایک ڈیڈ لائن طے کی ہے تاکہ بات ہوا میں معلق نہ رہ جائے. ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے, وہ جنوری کے مڈل میں آ رہا ہے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ تمام چیزیں اس وقت تک ایک خاص شکل, ایسی شکل ان کو دی جا سکے کہ ان کی ایگزیکٹو سمری یا ان کا کوئی جو ایگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے. یہ تو رہ گئی ایک بات. اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے میں وہ بھی بات آپ کے سامنے ایک ہائی لیول پہ کر دوں, وہ ہے گیس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو اپنے ذخائر ہیں ہر سال 8-9-10% یعنی ڈپینڈ کرتا ہے, کبھی کوئی ذخیرہ نکل آتا ہے کبھی نہیں, مگر ہر سال ہمارا 8-9% ڈپلیشن ہو رہا ہے. یعنی جو ہماری اپنی گیس جو ہمارے کنوؤں سے نکلتی ہے وہ ہر سال 8 سے 10% کم ہوتی جا رہی ہے. اس سال اس کمی کے باوجود پورے نومبر کے اندر پچھلے سال سے ہم نے زیادہ گیس ہمارے پاس تھی اور ہم نے پہنچائی. دسمبر میں ہمارے پاس پچھلے سال سے زیادہ گیس ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں, اور جنوری میں پچھلے سال سے زیادہ ہمارے پاس گیس ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں ڈپلیشن کے باوجود. ابھی ہم نے بڑے صاف, اور روز ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں, ہم نے اپنی کمپنیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جس کو پروفائلنگ کہتے ہیں, یا جس وقت چولہوں کے اندر گیس آنے کا پریشر اتنا کم ہو جاتا ہے یا چولہے نہیں چلتے, تو ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بھائی آپ کچھ بھی کریں, صبح 6 سے 9 بجے جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. 12 سے 2 بجے جب دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے, اور 6 سے 9 بجے رات کو جب کھانا رات کا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس آنی چاہیے. یہ ہم نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے جس کو ہم روز ٹریک کر رہے ہیں. ایس ایم ایس لیول پہ, ایس ایم ایس آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک میٹر ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ان پائپوں کے اندر سے کتنی گیس گزر رہی ہے. سیکٹری صاحب اور میں روز صبح ہم اٹھ کے ان پائپوں سے جو گیس گزر رہی ہوتی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ واقعی گیس گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی. مگر پچھلے سال سے ہم زیادہ گیس دے رہے ہیں اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہمیں کمٹمنٹ ہے کمپنیوں کی طرف سے کہ یہ جو اوقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو گھر میں کھانا وانا بنتا ہے, تو میں دوبارہ بتا دوں, صبح 6 سے 9 بجے تک, 12 سے 2 بجے دوپہر تک, اور رات کو 6 سے 9 گیس انشاءاللہ آئے گی. مگر ہمارے کچھ انفراسٹرکچر کے پرابلمز ہیں جو پرانے ہیں, جو 2-3 مہینے میں نہیں ٹھیک ہو سکتے, کہ جو ہمارے جہاں پہ تو گیس شروع ہوتی وہاں پہ تو پورے پریشر سے آتی, مگر وہ علاقے جو دور افتادہ ہیں جہاں پہ پہنچتے 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 گیس بہت کم رہ جاتی ہے, ان علاقوں کے اندر بعض مرتبہ کمی رہ جاتی ہے. یہ کمی پورا سال رہتی ہے, یہ سردیوں میں نہیں, سردیوں میں بڑھ جاتی ہے, مگر یہ کمی پورا سال رہتی ہے. تو ان کمپنیوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے تاکہ یہ کمی دور ہو. مگر اس دورانیے میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ دور افتادہ علاقے جہاں پہ گیس نہیں پہنچ پاتی, سارا سال نہیں پہنچ پاتی پریشر کی وجہ سے, وہاں پہ اضافی ایل پی جی دی جا رہی ہے. اور 20 سرکاری کمپنیاں جو ہیں, ایس ایس جی سی, پرل پارکو, پی ایس او,
SNGPL یہ 20,000 ٹن ماہانہ اس سے بھی زیادہ LPG منگوا رہے ہیں ہر مہینے، تاکہ ان خاص علاقوں میں جہاں پہلے دکانیں نہیں تھیں، جہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں تھی، SNGPL تو کرتی نہیں تھی ڈسٹریبیوشن، ہم نے ان کی زبردستی شروع کروائی اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس وقت. تو ان علاقوں میں جہاں گیس نہیں ہے وہاں پہ ہم یہ LPG دے رہے ہیں. اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے 2 ملین پاؤنڈ کی LPG پاکستان کو مدد میں دینے کا اعلان کیا ہے، اور ہماری ان سے نیگوشیشنز مکمل ہو گئی ہیں، اور اس 20,000 ٹن کے علاوہ 2 ملین پاؤنڈز کی جو اضافی LPG ہے وہ انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر پاکستان میں آ جائے گی، تاکہ دسمبر کے مہینے میں جو ذرا سخت، دسمبر اور جنوری کے سخت مہینے ہوتے ہیں، ان میں بھی انتظام کیا جا سکے. تو 3 چیزیں بھائی: بہترین روس کا دورہ، نمبر 2 پوری کوشش کر رہے ہیں لوڈ مینجمنٹ کی اوقات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، طریقہ کار بھی مانیٹرنگ کا بتا دیا ہے. نمبر 3 LPG جو ہے اس کا انتظام کیا ہے، ہماری کمپنیوں نے LPG کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے، کچھ نے بڑھائی ہے، کچھ نے نہیں شروع کی ہے، اور 2 ملین پاؤنڈ کی اضافی LPG جو ہے اگلے 10 دن میں ہمیں ملے گی ایران سے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو اگر اتنا خفیہ ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا کیوں؟ یہ تو شکر کرے خفیہ تھا تو ہو گیا، ورنہ آپ نے تو اڑا دینا تھا ہمیں. نہیں، آن اے سیریس نوٹ، نہیں ایسی بات نہیں. شاید روس دور تھا، کچھ ہماری نیگوشیشنز چل رہی تھی، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی بات جب تک کنکلوڈ نہیں ہوتی، ہم لوگ ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہیں کرتے، تب تک کوئی ایسی بات نہ باہر نکلے جس سے نیگوشیشنز کو نقصان پہنچے. اس میں کوئی خفیہ نہیں تھا. اگر آپ وہاں پہ ہوتے یا پاکستان کے قریب ہوتا تو یقینی طور پہ آپ کو جیسے یہاں خبریں مل جاتی وہاں بھی مل جاتی. اس دفعہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا جی، آپ کو خبر غلط کہاں سے ملی؟ چلے خبر نہ ملنا تو ایک بات تھی، مگر یہ خبر غلط کہاں سے ملی، اور یہ خبر غلط رپورٹ کیسے ہوگی؟ آپ ذرا جا کے اپنے ریسورسز ٹٹولیے جنہوں نے آپ کو یہ خبر دی. ابھی میں آتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں. لیکن یہ کچھ باتیں میں آپ سے کچھ ازراہ مذاق کر رہا ہوں، اس کو سیریسلی مت لیجیے گا. لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو خام تیل ہے اس میں کون سا لانگ ٹرم ہے بھائی؟ یا پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں، ڈیزل ہے یا گیسولین ہے، اس میں کیا لانگ ٹرم ہے؟ یا LNG اگر ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے مل جاتا ہے تو اس میں کیا لانگ ٹرم ہے؟ ہاں، پائپ لائنیں کچھ لانگ ٹرم ہے، اور کچھ LNG کے جو ہمارے انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹس ہونے ہیں وہ کچھ لانگ ٹرم ہے، ورنہ تو اس میں سے کچھ لانگ ٹرم نہیں. جو جتنا میں نے آپ کو کہا ہے اٹس ہیئر اینڈ ناؤ. حکومتوں کے درمیان، ذرا ایک سیکنڈ دیجیے گا پلیز. حکومتوں کے درمیان میں جو معاہدے ہیں ان کو عملی شکل دینے میں جتنا 1-2-4 ہفتے، میں نے تو آپ کو ڈیڈ لائن بھی بتا دی ہے کہ ہم بات کر کے آئے ہیں کہ جنوری میں ان کا ایک کمیشن، یہاں پہ ان کے وزراء کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم ان کو کچھ شکل ایسی دے دی جائے کہ اس کے بعد آنے والے وقت میں ہم تیل اور خام تیل تو لے سکیں، ڈیزل لے سکیں، پیٹرول لے سکیں، خام تیل لے سکیں. تو اس میں تو ہمیں نہیں کوئی نظر آ رہا کوئی بھی لانگ ٹرم چیز، کوئی اسپیسیفک چیز. جب کانٹریکٹ بالکل سائن ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ ٹائم فریم ہے، مگر ابھی وہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ڈیڈ لائن بتا دی کہ جنوری میں وہ آ رہے ہیں اور اس وقت تک اس کو شکل دینی ہوگی. دوسرا آپ نے کیا بات کی؟ ایران نہیں، اس کا ایران پائپ لائن سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو انسانی ہمدردی پہ 2 ملین یوروز کی وہ دی ہے پاکستان کو LPG سردیوں، کیونکہ شدت بہت زیادہ ہے سردیوں میں، اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بھی موجودہ حالات میں کافی تباہی بھی آئی ہے. تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ اضافی LPG آ رہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی پائپ لائن سے. ہوگی تو یہ تمام کمرشل تفصیلات کی کتنے کی ملے گی، کس وقت ملے گی، کس پورٹ پہ آئے گی، یہ تمام تفصیلات ابھی طے ہوں گی. جی شام چینل 5 سے سر یہ پوچھنا تھا کہ ابھی کل کیا ہوگا، پچھلا کیا ہوا تھا، آج کا جو ہے مہنگائی کا ایشو ہے اور پیٹرولیم کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ابھی ایک برباد ہو گیا کیونکہ کروڈ آئل جو بھی سستا ہوا، لیکن پاکستان میں کوئی پلس پوائنٹ نہیں آیا.
اور دوسرا آپ کو لگتا ہے سر کہ اسی حالات میں اگر الیکشن 3 دن سے آ جائے تو آپ لوگ سر اس میں آسانی چلے جائیں گے؟ دیکھیے آپ یہ تو آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب تھا مضمر کہ اگر یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی ہو جائیں 2/3 بھی ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ توانائی کی قیمت کم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی کم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو سہولت ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن میں جائیں گے تو اللہ کامیابی دیں گے. تو یہ سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ کے سوال میں ہی تھا. کوئی ایک آدھ چیز چھوڑ دیتے تو میں کہیں بھول بھلائیوں میں کھو جاتا, لیکن آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی تمام جواب دے دیے. دیکھیں الیکشن سے غرض نہیں ہے, ہم اپنے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فرض ہے ملک بچانا, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کہ کوئی اللہ بہت کامیابی سے نواز رہے ہیں ہمیں, لیکن ہم ایک ایک کر کے آگے چل رہے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, آپ کو آ کے بتاتے ہیں. ابھی میں آپ کو آذربائیجان میں آنے والے وقت میں بتاؤں گا ہم نے کیا کیا ہے, ترکمانستان میں کیا کیا ہے, قازقستان میں کیا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا, لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کریں گے, اور باقی عوام کی عدالت ہے. عوام ہمیں چاہیں گے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, عوام نہیں چاہیں گے تو ہم آ نہیں سکتے. تو وہ تو عوام کی عدالت ہے, جیسے کھلے کی پتہ چل جائے. دیکھیں وہ ادھر بھی کچھ وہ ناراض ہو رہے ہیں بہت لوگ یہاں پہ اس طرح. ٹھیک, پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں, آپ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مبارکباد دی. ایک یکدم کیا ہوا ہے, یکدم حکومت بدلی, اور کیا ہوا ہے؟ حکومت بدلی, معاہدے ہو گئے. جہاں پہ جا رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پچھلے 3 سال میں کچھ نہیں ہوا, حکومتوں کا نام لینا معیوب ہے, لیکن آپ یقین مانیں جہاں جاتے ہیں وہاں پہ 2 سوال ہوتے ہیں. ایک, پچھلے 3 سال کچھ نہیں ہوا, ہمارے سوالات کا جواب بھی نہیں دیا گیا. اور ایسے لگتا تھا کہ جو ابتدائی طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی دل ہار چکے ہیں کہ یہ شاید نان سیریس سے لوگ ہیں, یہ شاید باتیں کرتے پھر فالو اپ نہیں کرتے. اور ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ پچھلی حکومت کا اپنا مزاج تھا, ہمارا تھوڑا مختلف ہے, ذرا زیادہ بیچارہ گراؤنڈڈ سا انداز ہے, تو ہم چیزوں کو فالو اپ کر رہے ہیں. اور ہمیں کوئی ایسی ایروگنس نہیں ہے, ہم جاتے ہیں اور بالکل جیسے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. نہ ہمیں کسی سے دبنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی کو دبانے کی ضرورت ہے. بھائی ہمیں تیل چاہیے, آپ نے تیل بیچنا ہے, ہم تیل خرید رہے ہیں, آپ بیچ رہے ہیں, اب اس میں دبنے دبانے کی کیا بات ہے؟ تو جتنا آپ چیزوں کو سمپل رکھیں اور جتنا آپ جا کے انٹیگریٹی کے ساتھ فالو اپ بھی کریں اور معاہدے بھی کریں, اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے, اور یہی ہم کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, کسی حد تک ایک ہے کلاؤڈ کہ شاید یہ ملک نان سیریس ہے, اور اس کی وجہ ہر ایک یہی کہتے ہیں کہ ہم 3 سال سے اتنے خط لکھے, 3 سال سے یہ ہوا. جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی, آپ میری مت سنیں, جو یہاں پہ انٹرویو ہوا تھا ایران کے سفیر کا, آپ وہ انٹرویو دوبارہ چلا لیں. مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا؟ آپ کو کسی کاغذ میں نظر آیا کوئی پہلے معاہدہ؟ کسی جگہ پہ کوئی کاغذ تھا؟ کسی سفیر نے آپ کو آ کے کہا؟ لیکن اب کوشش کی ہے, 2-4 مہینے لگے ہیں تو بات کھل گئی ہے, ہر طرف کھلتی چلی جا رہی. جو محنت کریں گے تو کام ہوتا چلا جائے گا. تو آپ کے سامنے ساری بات پوری پریس کانفرنس کی میں نے, یہی بتانے کے لیے کنسیشنل ریٹس کے اوپر ہمیں. جی ہاں, الحمدللہ الیکشن کی تاریخ جس دن وزیر اعظم پاکستان چاہیں گے آئین کے مطابق, آپ نے پڑھا ہی ہوگا آئین, تو اس میں صرف یہ حق دیا گیا ہے وزیر اعظم کو کہ جب وہ سمجھیں وقت سے پہلے اگر چاہیں تو الیکشن کروا سکتے ہیں. اس وقت وہ چاہ نہیں رہے, تو جب چاہیں گے کروا لیں گے, ابھی وہ چاہ نہیں رہے. تو ابھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو معینہ مدت ہے وہ پوری کریں گے اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. اچھا مصدق صاحب, یہ بتائیے کہ جو روس سے آپ سستا تیل لے رہے ہیں تو کیا اس کا امپیکٹ عوام پر آئے گا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی عالمی منڈیوں میں تیل سستا ہے, لیکن پاکستان میں وہ پرائسز برقرار ہے. دوسرا یہ کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ کروڈ آئل کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ریفائنریز نہیں, تو ابھی وہ ریفائن ہو سکیں گے؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ روس میں بہت سے کروڈ ہوتے ہیں, جو ہم نے ان سے گفتگو کی ہے وہ سویٹ کروڈ کی, سویٹ لائٹ کروڈ کی ہے. تو وہاں پہ 8-10 قسم کے مختلف کروڈ ہیں, جن میں زیادہ تر ہیوی کروڈ ہے. ہیوی کروڈ کا مطلب ہوتا ہے اس میں سلفر زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کی ریفائنری, جب کوئی ریفائنری بنتی ہے تو اس کا پہلے سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ریفائنری کروڈ کے حوالے سے بنتی ہے.
تو پاکستان کی ریفائنریز لائٹ کروڈز کے لیے بنی ہوئی ہیں. تو جس چیز کی ہم بات کر کے ہیں وہ روس کا وہ لائٹ کروڈ ہے جو ہم انشاءاللہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ لیں گے. ہم نے اپنی ریفائنری سے جانے سے پہلے گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا تھا, ایک ریفائنری نے کہا کہ وہ 40-50% لے سکتے ہیں, باقیوں نے کہا وہ 20-30% لے سکتے ہیں. ان کے ایسیز وغیرہ ہم نے منگوا لیے ہیں, وہ فیکٹریوں میں یہاں پہ ریفائنریز میں بھیج دیں گے, اور انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو رینج بتائی ہے مکس کر کے باقی مختلف کروڈز کے ساتھ 50% تک ایک ریفائنری میں اور باقی ریفائنریز میں 20 سے 30% تک کم از کم استعمال ابھی ہمیں بتایا گیا کیا جا سکتا ہے. اور امپیکٹ عوام تک جی عوام تک نہیں پہنچے گا تو کس تک پہنچے گا, کہاں جائے گا یہ عوام تک؟ عوام کے لیے تو کر رہے ہیں, اور کس کے لیے کر رہے ہیں سر؟ سر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ بات چیت ساری جو ہے وہ کامیاب رہی ہے تو یہ معاہدے کب ہوں گے اور کس کرنسی میں روس جو ہے پاکستان کو یہ سارا کا سارا تیل جو ہے فراہم؟ جی وہ تمام طریقہ جی ایک اور چھوٹی سی دوسری یہ بات ہے کہ